طلباء و طالبات، آج ہم سیاسیات میں چوتھا سبق جس کا نام ہے سماجی اور سیاسی تحریکیں، اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ آپ اپنے سامنے درسی کتاب رکھیے اور پیج نمبر 96 پہ جائیے۔ میں صرف اس میں جوابات ہی بتاؤں گا، سوالات جو ہے آپ اپنے درسی کتاب پہ سامنے رکھ کر دیکھیے۔ پہلا سوال جو ہے آپ کے پاس میں پیج نمبر 96 پہ کہ ذیل میں سے مناسب و متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ پہلا بیان یہ ہے کہ کسانوں کی تحریک کا سب سے اہم مطالبہ خالی جگہ ہے۔ ہمارے پاس میں 4 آپشن ہیں جس میں سے 3 غلط اور 1 صحیح ہے۔ تو کسانوں کی تحریک کا سب سے اہم مطالبہ جو ہے زرعی پیداوار کو مناسب قیمت دی جائے۔ دوسرا بیان ہمارے پاس میں یہ ہے کہ زرعی پیداوار بڑھانے اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہونے کے لیے خالی جگہ لایا گیا۔ تو اس میں سے ہمارے پاس میں صحیح آپشن ہے سبز انقلاب۔ آئیے دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہماری درسی کتاب میں یہ نوٹ کے لیے ہے، 2 نوٹس ہے، جس میں پہلی آدیواسیوں کی تحریک۔ آدیواسیوں کی تحریک پر ہمیں کچھ سطریں لکھنا ہے۔ آزادی سے قبل انگریزوں نے آدیواسیوں کے جنگلاتی دولت پر جو ہے گزر بسر کرنے پر روک لگا دی تھی، جس سے ناگپور میں کولام، اڑیسہ میں گونڈ، مہاراشٹر میں کولی، بھیل، راموشی، بہار میں سنتھال، منڈا آدیواسیوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ تب سے آدیواسیوں کی جو ہے جدوجہد جو ہے ان کی محنت اور کوشش جاری ہو گئی۔ آدیواسیوں کے کئی مسائل ہیں، مثلاً جنگلات پر ان کے حق کو تسلیم کیا جائے، جنگلاتی پیداوار کا ذخیرہ کرنے اور جنگلات کی زمین پر کھیتی کرنا وغیرہ آدیواسیوں کے جو ہے مانگیں تھی۔ دوسری نوٹس ہمارے پاس میں مزدوروں کی تحریک کے متعلق ہے، جس میں پہلا پوائنٹ ہم نے یہ لکھے کہ بھارت میں مزدور تحریک کا پس منظر جو ہے یہ صنعت کاری ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں کہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں کپڑے کی میلیں، ریلوے کمپنیوں جیسی صنعتیں شروع ہوئی۔ اب 1899 میں ریلوے مزدوروں نے اپنے مطالبات پر جو ہے ہڑتال کر دی۔ 1920 میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کی بنیاد پڑی۔ 1960 اور 1970 ان 10 سالوں میں مزدوروں کی تحریک نے کئی آندولن کیے۔ 1980 سے مزدور تحریک جو ہے بکھر گئی۔ عالم کاری کا اثر جو ہے مزدوروں کے مسائل پر کافی پڑا۔ بے قاعدہ روزگاری، ٹھیکے پر کام کرنے والے مزدوروں کے معاشی عدم تحفظ، مزدوروں کی جو ہے یہ خاص طور سے معاشی اعتبار سے عدم تحفظ میں تھے۔ مزدور جو ہے قوانین کا نہ ہونا، کام کے لامحدود اوقات، وقت سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، کوئی اس کی محدود اور حد نہیں تھی۔ کام کی جگہ پر جو ہے وہاں پر ان کی جو ماحول کا جو تحفظ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا۔ آلودگی، ناسازگار ماحول تھا۔ تو اس طریقے کے جو ہے یہ مزدوروں کی تحریک کے کئی موضوعات تھے۔ آئیے سوال نمبر 3 کے جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ درج ذیل سوالوں کے مختصراً جواب لکھیے۔ 3 سوالوں میں پہلا سوال یہ ہے کہ ماحولیات کی تحریک کے کاموں کو واضح کیجیے، جس کا جواب یہ ہے، ہم نے 2 پوائنٹ کی شکل میں لکھا ہے۔ ماحولیات کی تنزلی ایک قومی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ماحولیات جو ہے یہ ہمارا ماحول جو ہے ایک تنزل کی جانب، زوال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ جو ہے ایک ہماری قوم کا ہی نہیں بلکہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، جسے برباد ہونے سے روکنے کے لیے جو ہے پوری دنیا کی سبھی کی ضرورت ہے اور پوری بین الاقوامی اعتبار سے جو ہے یہ تحریکی چلانی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان تحریکوں کے ذریعے جو ہے حیاتیاتی تنوع ہے اس کا تحفظ، اس کے بعد میں پانی کے الگ الگ جو ہے منبعوں کا تحفظ، جنگلات ہو، اوزون غلاف ہو، دریاؤں کی آلودگی ہو، سبز پٹے کی حفاظت ہو، کیمیائی مادوں کا استعمال ہو اور ان کے خراب اثرات وغیرہ مسائل کے لیے جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس میں ایک بہت بڑے مسئلے ہیں۔ اگلا دوسرا سوال ہمارے پاس میں یہ ہے کہ بھارت میں کسانوں کی تحریک کی نوعیت بیان کیجیے کہ بھارت میں کسانوں نے کس قسم کی جو ہے تحریک کی ہے۔ تو کسانوں کی تحریک جو ہے بڑی انتہائی اہم تحریک ہے۔ نوآبادیاتی جو ہے زمانے میں زراعت جو ہے مخالف پالیسی کی وجہ سے کسان جو ہے اکٹھا ہوئے، منظم ہوئے اور بارڈولی، چمپارن وغیرہ میں جو ہے انہوں نے اس کے متعلق جو ہے تحریک چلائی۔
اب اسے مہاتما پھولے، رانا ڈے اور گاندھی جی کے خیالات سے جو ہے انہیں ترغیب ملی تھی۔ تیسرا سوال ہے طلباء ہمارے پاس کہ آزادی سے پہلے قبل خواتین کی تحریک کن اصولوں کے لیے جدوجہد کر رہی تھی؟ آزادی سے پہلے جو ہے خواتین کی جو تحریک تھی کن اصولوں پر محنت ہو رہی تھی؟ تو آزادی سے پہلے جو ہے خواتین کی تحریکیں جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی اس کے متعلق ہوئی، اور ان کے ساتھ میں جو ہے استحصال ہو رہا تھا، اسے روکنے کے لیے خواتین نے جو ہے تحریکیں چلائی۔ اسی طریقے سے ان کے عزت وقار اس کو لے کر جو ہے تحریک چلی۔ اسی طریقے سے عوامی زندگی میں شریک کرنے کے لیے جو ہے ان کی جدوجہد تھی۔ اسی طریقے سے آزادی سے پہلے خواتین کی اصلاحی تحریکوں کے ذریعے جو ہے رسم ستی کی مخالفت کی انہیں، بیواؤں کی دوبارہ شادی کے متعلق جو ہے اسی طریقے سے بچپن کی شادی کی مخالفت کی گئی، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق، اس طریقے سے جو ہے ان بنیادوں پر تحریک تھی۔ آئیے سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ درج ذیل بیانات کو وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ اب ہمیں جو ہے اس بیان کی وجہ بتانا ہے۔ تو جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی اس لیے کہ اس کے ذریعے عوامی مسائل جو ہے زیر بحث آتے ہیں، جن پر حکومت کی جو ہے توجہ دینی پڑتی ہے۔ تحریک کے رہنما اور کارکن حکومت کو مسائل سے متعلق ساری معلومات دیتے ہیں، اور ان معلومات کا فائدہ حکومت کو جو ہے پالیسی جس وقت یہ بناتی ہے حکومت، اس وقت انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے سوال نمبر 4 کا، یہ بیان ہے کہ تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت نہیں ہوتی، وجہ بتانا چاہیے۔ لیکن یہ جو بتایا گیا ہے یہ بیان جو ہے یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ہر تحریک کی کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے قائد ضرور ہوتا ہے۔ قیادت کی وجہ سے تحریک جو ہے ایک فعال میں آتی ہے، اور تحریک کے مقصد، پروگرام اور احتجاج کی تیاری کے سلسلے میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ مضبوط جو قیادت ہے تو اس کی تحریک کے نتیجہ خیز علامت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا بیان ہمارے پاس میں یہ ہے کہ صارفین کی تحریک وجود میں آئی، کیوں وجود میں آئی یہ بتانا ہے ہمیں۔ 1986 میں تحفظ صارفین کا قانون بنایا گیا، یہ ہم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں، اور صارفین کی تحریک کا آغاز ہوا، جس کے مقاصد بڑے وسیع تھے، اور نظام معیشت میں تبدیلی، سماجی نظام بدلنے سے صارفین کافی متاثر ہوئے تھے اور مسائل کا شکار ہوئے تھے، جیسے ملاوٹ، بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور ناپ تول کے اندر جو ہے ان کو جو دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، کم دیا جاتا ہے۔ دھوکے بازیوں سے گاہکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صارفین نے جو ہے کئی تحریکیں چلائی۔ اسی طریقے سے تحریک کی وجہ سے شہریوں میں بیداری آئی، اور 1980 کے بعد اس تحریک کو ایک نئی سماجی تحریک کہا جانے لگا، اور اب ہر مقصد کے لیے علیحدہ تحریک شروع کی جانے لگی ہے۔ تو اس طرح طلباء و طالبات آج چوتھے سبق کی جو ہے مشق مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے ساتھ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔